السلام علیکم۔ عربک لغہ پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سورہ ناس کی لفظ بلفظ عربی کی اردو اور انگلش ٹرانسلیشن بتاؤں گا، جسے سیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ صرف عربی سن کر ہی اس سورت کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ قل قل ایک فعل ہے۔ یہ عربی فعل کی وہ قسم ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا۔ اس قسم کو فعل الامر کہتے ہیں۔ قل قل اس کا مطلب ہے کہہ دو یا کہو، اور انگلش میں کہیں گے سے۔ اس کے بعد ہے اعوذ۔ اعوذ بھی ایک فعل ہے۔ اعوذ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ انگلش میں کہیں گے I seek refuge۔ بربی اس لفظ میں دو لفظ موجود ہیں، ایک با اور ایک رب۔ ویسے با کے معنی 7 ہوتے ہیں، لیکن با کا مطلب جملے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، اور یہاں پر با کا مطلب ہے کی، رب مطلب پروردگار۔ بربی بربی با کا مطلب کی، رب مطلب پروردگار، اور انگلش میں کہیں گے ان دا لارڈ۔ الناس الناس لوگوں، مینکائنڈ۔ اس کے بعد ہے ملک۔ ملک اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور انگلش میں کنگ کنگ۔ اور ناس کا مطلب پچھلی آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ الہ الہ معبود مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور انگلش میں کہیں گے گاڈ گاڈ۔ اس کے بعد ہے من۔ من حروف جر ہے، اور اگر آپ حروف جر کے بارے میں تفصیل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ من من اردو میں کہیں گے سے، انگلش میں کہیں گے فرام۔ شر شر اردو میں کہیں گے برائی، اور انگلش میں کہیں گے ایولنس۔ وسواس 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 اسے کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے، تو اردو میں کہیں گے وسوسہ ڈالنے والا، اور انگلش میں کہیں گے وسپرر۔ خناس خناس مطلب چھپنے والا یا پیچھے ہٹنے والا۔ انگلش میں اس کا مطلب ہے who lurks اور who retreats۔ اس کے بعد ہے الذی۔ الذی جو، انگلش میں کہیں گے the one who۔ یوسوسو یہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالنا، تو اردو میں کہیں گے وسوسہ ڈالتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسپرس فی یہ بھی ایک حروف جر ہے، اردو میں کہیں گے میں، انگلش میں کہیں گے ان۔ صدور 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 صدر کی جمع ہے، اور صدر کا مطلب سینہ ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں صدور سے مراد دل ہیں، اور انگلش میں کہیں گے ہارٹس ہارٹس۔ اس کے بعد ہے جن۔ جن جنہ جن کی جمع ہے، تو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں جنوں، اور انگلش میں کہہ سکتے ہیں جنس۔ اس کے بعد واو ہے، اردو میں کہیں گے اور انگلش میں کہیں گے اینڈ۔ تو چلیے اب اس سورت کو سنیں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ان سب لفظوں کی ٹرانسلیشن جاننے کے بعد آپ بغیر ٹرانسلیشن کے سورت سمجھ پائے یا نہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی عربک ویڈیوز دیکھنے کے لیے عربک لغت چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ملیں گے ایسی ہی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔